ایک شاعر کہتا ہے نا، رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو میرے دوستو، آپ پیشنس رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ جو 25 سوالات پڑھا کر کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو ویڈیو کو روک کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے میں دوسری ویڈیو لایا ہوں آپ کے سامنے۔ تو دوستو آپ یہاں سے دیکھیں گے، میں یہاں سے 26واں نمبر سوال جو بچ گیا تھا میں وہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو آبجیکٹو کوشچن ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں چلتے ہیں ہم اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے۔ تو ہمارا یہاں سے جو ہے جو چھوٹ گیا تھا، جو گیا تھا وہ ہے، تو ہم پڑھیں گے یہاں سے۔ ہمارا اردو کا مشہور ڈرامہ نگار کون ہے؟ ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا، جواب ہو جائے گا ہمارا یہاں پر آپشن بی، امتیاز علی تاج۔ تو یہ ہمارا جواب سے ٹک ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں گے۔ دیکھیں گے انارکلی کس کی تصنیف ہے؟ تو ہمارا آپشن دیا گیا ہے اقبال۔ تو آپ جو ہے اگر آپ جواب جان رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اگر مجھ سے بھی غلطی ہوتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ سر یہ نہیں، یہ جواب ہوگا۔ تو ساتھیوں اس کا جواب جو ہو جائے گا آپشن 27 نمبر کا ہو جائے گا ہمارا بی، امتیاز علی تاج۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں گے۔ منٹو کس لیے مشہور ہیں؟ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ، مضمون۔ تو ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 28 نمبر کا جو جواب ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ دیکھیں گے آپشن ہو جائے گا بی۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں، نمبر سوال کے پاس چلیں گے۔ خط کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ خط ہوتا ہے نا، کسی کو پہلے زمانے میں یہ فون نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ خط سے ہی کام چلایا کرتے تھے۔ ہمارے سمجھ گئے دوستو؟ اسی ایک پہ ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا آپشن کہانی، نظم، پیغام لکھنا، ناول۔ تو جواب ہو جائے گا آپشن سی ہو جائے، پیغام لکھنا۔ جب کوئی پیغام لکھ کے بھیجتا ہے دوسروں کے پاس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے۔ تو ساتھیوں آگے چلیں گے ہم، یہاں پہ دیکھیں گے ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول کیا ہوتا ہے؟ آپشن دیا گیا ہے مختصر کہانی، طویل کہانی، نظم، مضمون۔ تو ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا آپشن بی۔ تو ساتھیوں آگے چلیں گے ہم، 31 نمبر سوال دیکھیں گے۔ یہاں جو ہے اردو میں کتنے حروف ہیں؟ بخوبی آپ کو پتا ہے 36 ہے۔ حروف جو ہے یہاں پہ ہو جائے گا آپشن 36 نہیں 38، 36 نہیں 38 ہے۔ آگے چلیں گے ہم، 32 نمبر دیکھیں گے حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کیا ہے؟ تو آپشن بی، علامت۔ تو ساتھیوں آگے چلیں گے ہم، یہ بہت ہی مہتوپورن کوشچن ہے، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، کبھی بھی کہیں بھی کام آ سکتا ہے، بس آپ صبر رکھیں۔ تو ہمارا یہاں پہ
تو یہاں پہ ہمارا سوال ہو جائے گا 33 نمبر کا، کہہ رہا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل جو ہے، جب ہم عربی زبان میں جو ہوتا ہے فاعل، کام کرنے والے کو کہتا ہے۔ فعل اور فاعل اور مفعول یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ فاعل جو ہے کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور جو ہے فاعل جو ہے کام کو کہتے ہیں، اور فاعل جو ہے کام کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے، پہلا ہے کام کرنے والا، کام، جنگ، وقت۔ تو ہمارا یہاں پہ جواب ہو جائے گا آپشن اے ہو جائے گا 33 نمبر کا، کام کرنے والا۔ تو ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے، 34 نمبر دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہے مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول اسی طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ابھی جو میں نے پڑھایا نا سوال آپ کا 33 نمبر کا، اور فاعل ہو گیا وہ کام کرنے والوں کو کہتا ہے۔ مفعول ہوتا ہے جس پر کام، یعنی ایک کو کہتا ہے نا ٹھیکہ، جانتے ہیں ٹھیکہ؟ یہ میں نے تمہیں ٹھیکہ دے دیا، یہ تمہیں کام کرنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں عربی زبان میں دیا گیا ہے، سوال ہے جسے جان لینا بہت ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے، کام کرنے والا جس پر کام ہو، جگہ، وقت، یعنی ٹھیکہ طریقے سے مان لیجئے مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہم ایک دم رکھ ہی دیے، اب اس کو کام کرنا ہی ہوگا۔ تو ہمارا یہاں پہ جواب ہو جائے گا آپشن پہ، جس پر کام ہو، یعنی جس پر کام واقع ہو۔ تو ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے، زمانہ حال کیا ہے؟ اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، زمانہ حال کیا ہے؟ زمانہ جو ہے، زمانے کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی اسے کہتے ہیں جس میں اگر ہم ہندی لینگویج میں جائیں، بھوت کال، بھوشیہ کال، ورتمان کال۔ اگر ہم انگریزی بھاشا میں جائیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ یہ تینوں کو ملا کے الگ الگ لفظوں میں اتارے گئے تاکہ ہر پڑھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں جو ہے تینوں چیز کا نالج ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو تو ہندی میں پتہ ہی ہوگا، انگلش میں بھی پتہ ہی ہوگا، لیکن 95% ایسے مسلم میرے بھائی ہیں جس کو ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ماضی ہوتا ہے جو ہم سے گزر چکا ہے، بھوت کال، یعنی وہ ہمارے اندر سے وہ زمانہ جا چکا ہے، وہ دن جا چکا ہے۔ حال وہ ہے جو ہمارے ابھی ساتھ چل رہا ہے، جو زمانہ ابھی میرے ساتھ چل رہا ہے اسے کہتے ہیں حال۔ اور مستقبل وہ زمانہ ہے جسے ہم آنے والے فیوچر کہتے ہیں مستقبل۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے، ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا زمانہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 35 نمبر کا آپشن، زمانہ حال ہے۔ زمانہ حال جو ابھی چل رہا ہے نا، وہ حال ہی ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ جواب ہو جائے گا حال۔ تو ساتھیوں آگے چلیں گے، ہم دیکھیں گے زمانہ ماضی کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا نا، ماضی وہ ہے جو ہم سے گزر چکا ہے، یعنی کہ زمانہ ماضی کیا ہے؟ آپشن دیا گیا ہمارا آنے والا وقت، گزر چکا وقت، موجودہ وقت، کوئی نہیں۔ تو ان میں سے ہمارا ہو جائے گا آپشن بی ہو جائے گا، گزر چکا وقت۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں گے، آگے نا وہی سوال جو میں نے آپ کو بتایا تھا، زمانہ مستقبل کیا ہے؟ آپشن دیا گیا ہے یہاں پہ گزر چکا، گزرا ہوا زمانہ، یا موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ، کوئی نہیں۔ آنے والے زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کہتے ہیں۔ آنے والے زمانے، اردو میں 95% مسلمان ایسے جو عربی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں گے، اب آ گیا واحد۔
اب واحد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واحد کا معنی ہوتا ہے جسے ہم ٹھیٹھی بھاشا میں کہتے ہیں ایک، یا تو ہندی میں کہتے ہیں ایک اور انگلش میں کہے تو ون۔ اسی طریقے سے عربی لفظ میں کہا جاتا ہے واحد، صرف ایک، واحد ایک کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا وہی ہوگا جواب، آپشن دیا گیا ایک زیز دو چیزیں زیادہ سب، ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 38 نمبر کا ہم جواب دیکھیں گے، اے ہو جائے گا، ایک چیز ہو جائے گی۔ تو ساتھیوں ہم آگے چلیں گے۔ جمع کیا ہے؟ پڑھیں گے جمع کیا ہے۔ جمع ہم جب پڑھتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے واحد ہو گیا، جمع ہو گیا اور سیگا، یہ سب بھی سوال آئے گا۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے جبھی تو آپ پڑھیں گے، تبھی تو جانیں گے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے آپ کو معلوم ہوگا؟ تو میرے ساتھیوں آپ پڑھنے پہ دھیان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی آپ کو۔ تو جمع ہوتا ہے ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں جمع، جس طرح ہم بھیڑ لگا لیتے ہیں جب کوئی لڑائی ہو رہی ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو، جہاں پہ بھیڑ رکھا جاتا ہے وہاں پہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے جمع۔ تو ہمارا یہاں پہ آپشن دیا گیا ہے ایک، دو یا ایک سے زیادہ، کوئی نہیں، تو ہمارا یہاں پہ آپشن ہو جائے گا سی، ایک سے زیادہ۔ تو دیکھیں گے ہم یہاں پہ 40 نمبر کا مذکر کیا ہے۔ اب مذکر ہم یہاں پہ جانیں گے، مذکر جو ہے کسے کہتے، استلنگ اور پلنگ جانتے ہوں گے آپ لوگ، مذکر اور مؤنث، اسی جس طرح ہمارے اندرونی میں رشتہ بنتے اسی طرح ان میں بھی رشتہ، اسی طریقے سے اس میں بھی لفظ کو الگ کر دیا ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے مذکر کیا ہے، آپشن دیا گیا عورت، مرد، بچہ، چیز۔ یہاں پہ ہمارا ہو جائے گا 40 نمبر کا جواب ہو جائے گا مرد۔ پلنگ اور استلنگ آپ جانتے ہوں گے، تو پلنگ ہوگا، استلنگ تو لڑکی کو کہا جاتا ہے اور پلنگ لڑکے کو کہا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں پہ ہو جائے گا مرد۔ تو ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے، یہاں کہا گیا مؤنث کیا ہے، آپشن ہے مرد، عورت، بچہ، چیز۔ مؤنث جانتے ہیں استلنگ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جانکاری ہو جائے گی جتنی جانکاری آپ کو کہیں سے نہیں ملی ہوگی۔ ہمارا یہاں پہ جواب ہو جائے گا عورت۔ آگے چلیں گے ہم، ضد کیا ہے، ضد کے معنی ہوتا ہے ازداد۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہو جائے ایک جیسا، ایک جیسا، مخالف معنی، مشکل، آسان۔ ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 42 نمبر کا آپشن بی، مخالف معنی۔ تو آگے چلیں گے ہم، یہاں پہ ہم دیکھیں گے مترادف کیا ہے، مترادف کیا ہوتا ہے، تو ہمارا یہاں پہ آپشن ہو جائے گا مختلف معنی، ایک سے جیسے معنی، مخالف، مشکل۔ تو ہمارا یہاں پہ 43 نمبر کا ہو جائے گا آپشن بی، ایک جیسے معنی۔ تو ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے، محاورہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن کوشچن ہے، میٹرک میں پوچھا ہی جائے گا، گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، 100% کہہ رہا ہوں، یہ پوچھا ہی جائے گا محاورہ کے بارے میں۔ جو میں نے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ حال ہی میں 2027 کی ابھی سے ہی آپ تیاری کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے نمبرات سے اپنے گاؤں کے ناموں کو روشن کریں گے۔ تو ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 44 نمبر کا آپشن بی، خاص معنی والا جملہ، محاورہ۔ تو ساتھ ہی آگے چلیں گے، سانسیں ہماری پھول رہی ہے لیکن آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، اتنا محنت لگتا ہے ویڈیو بنانے میں، پہلے سینٹر، لیکن آپ لوگ جو بغیر لائک کیے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہاوت، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے، اسم
وہ چیز ہے جب کسی کے نام سے پکارا جائے. اسم کسی چیز یا کسی معنی کو کہا جاتا ہے. اسم کسی لفظ یا کسی معنی کو کہا جاتا ہے جس میں اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. تو ساتھ ہی ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہمارا کیا اسم کیا ہے؟ نام ہے. تو آگے چلیں گے. فعل پہلے تھا فاعل، اس کے بعد آیا مفعول، اب آ گیا فعل. فعل کسے کہتے؟ فعل کہتے ہیں صرف کام کو. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام واقع ہو گئے. اسی طریقے سے ہر لفظ کا 70 معنی ہوتا ہے لیکن ٹائم پہ بدلا جاتا ہے. تو ساتھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے نام، کام، صفت، جگہ. ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا کام، صرف کام. فعل کام کو ہی کہتے ہیں. فاعل جو ہے جس پہ الف جڑ گیا، فا الف زبر فا، فاعل، یہ ہو گیا فعل، کیونکہ یہ فے جو ہے عین میں مکس ہے، ملا ہوا ہے. فعل کام ہو گیا. ساتھی آگے چلیں گے. صفت کیا ہے؟ نام، کام، خوبی یا برائی، جگہ. تو ہمارا 48 نمبر کا ہو جائے گا صفت ہوتا ہے جب ہم کسی کے اندر کوئی چیز ہم ڈھونڈتے ہیں، کہتا ہے نا ٹیلنٹ، اس بندوں کے اندر کیا ٹیلنٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسے کہتا ہے خوبی. تو ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا آپشن سی، خوبی یا بڑائی. تو آگے چلیں گے. جملہ کیا ہے؟ سینٹینس. جب ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں، بہت ہی بڑا کہانی لکھتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے جملہ. کیا ہے؟ لفظ، مکمل بات، حرف، آواز. تو ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا 49 کا بی ہو جائے گا مکمل بات. جب کوئی مکمل جملہ کہا جاتا ہے. حرف دیکھیں گے، سوال ہے، آخری سوال ہے. حرف کیا ہے؟ لفظ، جملہ، آواز یا نشان یا مضمون. آپشن سی ہو جائے آواز یا نشان. لفظ تو جو ہم بولتے اسے کہا جاتا ہے. تو ساتھیوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو آپ سوالات کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اچھے سے اچھے نمبر اٹھا لیں گے. تو ملتا ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں.